وہ لمحہ کیا ہوتا ہے؟ اس لمحے اللہ کا ولی دنیا سے کٹ کے صرف اپنے رب کا ہو جاتا ہے. کیا ہو جاتا ہے؟ بظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن تمام جہان ان کے سامنے ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ ایسی نظر کس کو عطا فرماتا ہے؟ انبیاء کو عطا فرماتا ہے، اولیاء کو عطا فرماتا ہے، اور بندگان خاص کو عطا فرماتا ہے. تو ایسی نظر جو اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو عطا فرماتا ہے تو حضور داتا علی حجویری کہتے ہیں کہ ایسی نظر پانے کے لیے سب سے پہلے اپنی زندگی میں تبدیلی کیا لانی ہے کہ ہم نے ہر حال میں سچ بولنا ہے. فرمایا جب بندہ سچا ہو جاوے نا تو بڑی سے بڑی مشکل کیوں نہ ہو. آپ نے دیکھا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات، واقعات، دلائل اور گوائیاں وہ بندے کے بالکل خلاف آ جاتی ہیں، لیکن اس بندے سے اگر کہا جائے کہ کیا ہوگا تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے جدو میں سچا ہوں تو میں نے پرواہ کی ہے. ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کہ جب میں نے کچھ کیا ہوا نہیں ہے تو میں نے ڈر کی ہے. جب میں اللہ کے نزدیک، اللہ کے رسول کے نزدیک میں سچا ہوں، سچائی پر قائم ہوں تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، دین میں اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے بندہ اپنے آپ کو سچائی پر قائم کرے. یعنی ہر وہ کام جو حق ہے، سچ ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے، وہ بندہ اس کو اختیار کرے چاہے اس کے خلاف ہی کیوں نہ جا رہا ہو. تو اس کا سچائی کا بینیفٹ کیا ملتا ہے؟ آپ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کی وعن عبداللہ، حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. آپ بیان کرتے ہیں عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے پیارے حبیب لبیب نبی رحمت جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے. اور یہ حدیث ہے متفق علیہ. یہ مسلم شریف کے اندر بھی یہ حدیث ہے اور بخاری شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے. اور اسی طریقے سے دیگر محدثین اور مفسرین نے بھی اس حدیث کو جو ہے وہ ترمذی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور اسی طریقے سے ابن ماجہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، موطا امام مالک کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، سنن دارمی کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، صحیح ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، امام بہقی نے سنن الکبریٰ کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد کے اندر بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے. جو بڑے بڑے مستند جتنے بھی محدثین ہیں ان تمام اس حدیث کو لے کر آئے ہیں. کیوں؟ اس حدیث کا تعلق انسان کے ایمان کے ساتھ ہے، بندہ مومن کی کامیابی کے ساتھ ہے، بندہ مومن کی خوشی کے ساتھ ہے. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، حضور نے فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جڑا بندہ سچائی دا راستہ اختیار کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ بولتا ہے تو سچ، دیکھتا ہے تو سچ، سنتا ہے تو سچ، چلتا ہے تو سچ کی طرف، پکڑتا ہے تو سچ کی طرف. یعنی سچائی کو محسوس کر کے وہ اپنا عمل جو ہے وہ اس کی طرف بڑھاتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، حضور نے فرمایا ان الصدق یہدی الی البر، فرمایا جو بندہ سچائی کے راستے پر چل جائے اللہ اس کو نیکی کی ہدایت عطا فرماتا ہے. یہدی کہتے ہیں ہدایت کو، اور بر کہتے ہیں عربی کے اندر نیکی کو. کہ جو بندہ سچائی پر قائم رہتا ہے، سچ کو اختیار کرتا ہے، سچائی والی زندگی اختیار کرتا ہے، اور سچائی کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ کامل جو ہے وہ ہتھیار بنا لیتا ہے، اور سچائی کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنا لیتا ہے، تو فرمایا کہ جو اس کا کام سچ بولنا ہے، یہدی الی البر، نیکی دے راستے کے، اس کی سچائی کی وجہ سے اللہ اس کو نیکی کی راہ پر ڈال دیتا ہے. اور تسی دسو جس نو اللہ نیکی دے راستے تے ڈال چھوڑے تو کتنے آگے پیچھے جا سکتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ اگر ہم چاہیں کہ خدا ہمیں صراط مستقیم پر رکھے، اللہ ہمیں نیکی کے راستے پر رکھے، اور وہ نیکی کا راستہ ہماری دنیا سے شروع ہو اور آخرت سے ہوتا ہوا ہمیں جنت میں اور قرب مصطفیٰ تک لے جائے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سچ والی زندگی اختیار کرو. کیا کرو؟ سچ والا راستہ، سچ والی زبان، سچ والی گفتگو، سچائی پر قائم، اور سچائی کو اپنی زندگی کا جو ہے وہ نمونہ بنا کے رکھے. فرمایا جو بندہ ان الصدق، بے شک سچائی
یہدی الی البر نیکی کی طرف لے جاتی ہے. اور پھر نبی علیہ السلام نے جڑا بندہ نیکی دے راستے تے چل جائے نا پھر انہوں کیا ملتا ہے؟ آگے حدیث سنا سماعت فرمائے آپ کا ایمان. حضور نے فرمایا کہ ان البر یہدی الی الجنہ. فرمایا جڑا بندہ سچ بولتا ہے اللہ اس نے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے. خدا اسے نیکی کے راستے کے اوپر ڈال دیتا ہے. اور جس بندے نے اس لیے ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ میں ایک آیت ہے, ہم اس میں کیا تلاوت کرتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. کیا؟ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو فرمایا کہ جس کو سیدھا راستہ مل جائے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جب بندہ سچائی اختیار کرتا ہے تو الصدق یہدی الی البر, سچائی اسے ہدایت کی طرف رہنمائی کرتی ہے, نیکی کی طرف جو ہے وہ رہنمائی کرتی ہے. اور جب نیکی والی زندگی اس کو مل جاتی ہے وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ, وہ نیکی والی زندگی اور نیکی والا راستہ اس کو جنت کے علاوہ کہیں چھوڑتا ہی نہیں ہے. سچائی کا راستہ نیکی کا راستہ اور نیکی کا راستہ جنت کا راستہ, یہ اس حدیث کا مفہوم ہے. آگے اسی حدیث کے آگے نبی علیہ السلام نے پھر اس کی جو ہے وہ تشریح فرمائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان الرجل لا يصدق حتى يكون صدیقا. حضور نے فرمایا کہ جدو بندہ سچ کو اپنی زندگی کا شعار بنا لینا اور لوگوں میں بھی مشہور ہو جائے کہ یہ بندہ جھوٹ کبھی نہیں بولتا, تو فرمایا کہ یہ سچائی جب وہ بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے حتی یکون صدیقا, تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ ڈال دیتا ہے, عام لوگ کہنا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ سچا ہے. آپ نے نام سنا ہوگا نبی پاک کے 1.25 لاکھ صحابہ میں سے, اور ہر صحابی کی زبان پر صدیق اکبر کیوں تھا؟ ان کو صدیق اکبر کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ انہوں نے سچائی کو کبھی چھوڑا نہیں ہے, اسی بنا پر ان کو صدیق اکبر کہتے تھے. اور فرمایا کہ جب بندہ سچائی کے راستے پر چلا جاتا ہے